السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ہم وطنوں، مسائل تو بہت ہیں لیکن فی الحال میں تجاوزات پر بات کروں گا، جس کے بارے میں نے کوئی سال پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، مگر وہ حکومت کے ایوانوں تک نہیں پہنچ سکی، ورنہ اس پہ عمل درآمد ہوتا تو انشاءاللہ تعالی بہت فائدے ہوتے۔ ابھی مدینہ مسجد کراچی کی بات جب سامنے آئی تو میں نے سوچا کہ ایک دفعہ پھر اس پر بات کر لوں۔ میرے دوستو، بات یہ ہے کہ تجاوزات کو جس طریقے سے حکومت وقت نے اٹھایا وہ انتہائی ناقص ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ حکومت وقت کو تجاوزات کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، اور انہوں نے کبھی بھی سیریسلی نہیں سوچا کہ یہ کیا مسئلہ ہے اور اس کا حل کیا ہونا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ تجاوزات صرف ہر شہر میں 2 جگہ یا 3 جگہ یا 10 جگہ نہیں ہوئی ہیں۔ جہاں تک میرا ریسرچ ہے اس کے مطابق تو اگر کروڑ تک نہ پہنچے تو کم از کم کئی لاکھ تجاوزات اس ملک میں ہوئی ہیں، خاص کر چھوٹے شہروں میں، قصبوں میں تو ایسا روڈ نہیں ہے جس کے اوپر ہر دکاندار نے کسی نہ کسی رنگ میں تجاوز نہ کیا ہو۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے بے شمار جگہوں کو دیکھا ہے کہ جہاں پر زمین پبلک کی ہے وہاں گرین بیلٹس ہونے چاہیے تھے، وہاں پہ فٹ پاتھ ہونے چاہیے تھے، مگر ابھی وہاں مارکیٹس بنی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ پیٹرول پمپ تک بنے ہوئے ہیں۔ اور اگر آپ پورے ملک کے نقشے کو چھان ماریں تو آپ کو یہ تجاوزات لاکھوں کی تعداد میں ملیں گے، قصبوں میں، شہروں میں، چھوٹے بڑے، ہر جگہ، ہر بندے نے، کیونکہ ہمارا تو ہم سب کو معلوم ہے کہ من حیث القوم ہمارا حرص لالچ اس درجے پر پہنچ گیا ہے کہ ہمیں جہاں بھی موقع ملے تو بلا سوچے ہم قبضے کرتے ہیں اور ہڑپ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہمارا ہے۔ لہذا اور اب جو زیادہ حیرت اور دکھ والی بات ہے کہ حکومت کے علاوہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان تک نے بھی صرف نسلاٹا اور دیکھا یا مدینہ مسجد دیکھا، ان کو بھی یہ خیال نہیں آیا کہ بھائی اس ملک میں اگر صرف یہ تجاوزات ہیں تو ان کا تو حل ہم ڈھونڈ لیں گے، لیکن یہ ملک تو تجاوزات سے بھرا ہوا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس کا ایک وہ حل نکالیں کہ جو سب سے اچھا ہو، اور سب سے اچھا حل میرے نزدیک یہ ہے کہ آج بھی دیر نہیں ہے، ابھی موقع ہے۔ حکومت وقت تمام ملک کے تمام کمشنر صاحبان کو، ڈپٹی کمشنر صاحبان کو یہ حکم بھیج دیں کہ 3 مہینے وقت لے لو، لیکن 3 مہینوں کے اندر تمام سرکاری زمینیں، پبلک لینڈز، شہروں میں، قصبوں میں، دیہاتوں میں، جہاں بھی ہوں، متعلقہ پٹواری تحصیلداران لوگ مستند ریکارڈ سے، پرانے مستند ریکارڈ سے، ریونیو ریکارڈ سے اس کا ریکارڈ لے کر یہ ہمیں بتا دیں کہ سرکاری زمینوں کی حدود کہاں تک ہے اور ان کی نشاندہی کریں، اور اپنی رپورٹیں اسلام آباد پہنچائیں، اور ساتھ میں یہ بھی حکومت واضح کر دے کہ اگر کسی اہلکار نے، پٹواری تحصیلدار نے، ریونیو کے اور بڑے اتھارٹیز نے کسی بھی جگہ مستند ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے بھی انکروچمنٹ کی صحیح نشاندہی نہیں کی تو ان کے خلاف سخت ترین اقدام لیا جائے گا۔ لہذا یہ لوگ باخبر رہیں کہ بالکل بلا تفریق مکمل سرکاری زمینوں کا نشاندہی ریکارڈ کے مطابق کر کے یہ رپورٹیں وہاں بھیجیں، اور جب یہ رپورٹیں اسلام آباد پہنچ جائیں تو وزیر اعظم صاحب ٹیلی ویژن کے ذریعے پورے ملک کو اعتماد میں لے لے کہ بھائی یہ تجاوزات جو ہیں یہ ہٹنی ضروری ہیں، کیونکہ ان سب سے نہ صرف موجودہ عوام کو نقصان ہے بلکہ آنے والی تمام نسلوں کے لیے پریشانیاں بڑھتی رہیں گی اور ان کی زندگی اجیرن بنے گی۔
کیونکہ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ ہمیں اس ملک میں صرف 15 گاڑیاں تھی اور 20 ٹرک تھے. ابھی کروڑوں کروڑوں گاڑیاں آ گئی ہیں. ابھی ہمیں اس وقت اور مستقبل میں ہمیں بڑی گاڑیوں کے لیے علیحدہ سے سڑکیں ضروری ہیں. اس کے بعد چھوٹا ٹریفک جو ہے یہ رکشہ وغیرہ اور موٹر سائیکل ان کے لیے علیحدہ لینز ہم نے بنانی ہوں گی. اس کے بعد ہمیں سروسز کے لیے زمین چھوڑنی ہوگی کہ جہاں سے بجلی کی تار پانی کا پائپ گزر سکے. اس کے بعد ہمیں فٹ پاتھس کے لیے ضروری جگہ بنانی ہے کیونکہ فٹ پاتھ بنانا بہت ضروری ہے ہر جگہ ہر بازار میں ہر شہر میں بلکہ دیہاتوں تک فٹ پاتھ ضروری ہے بنانے چاہیے تاکہ لوگ پیدل آ جا سکیں ان کو ایکسیڈنٹس کا خطرہ نہ ہو اور وہ ورزش کر سکیں اور یہ چھوٹی سی جگہ پر بھی گاڑی میں جانے کا رجحان ختم ہو اور ہم پیدل جانے کا وہ ایک کلچر بڑھا دیں. اس کے بعد حکومت وقت لوگوں سے یہ کہہ دے کہ اب آپ کو سب کو سرکاری برجیاں سے آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ بھئی کس کس کی بلڈنگ جو ہے نا وہ سرکار کی زمین پہ ہے. وہ حکومت 1 سال دے دے 2 سال دے دے کہ بھئی تم اس عرصے میں یہ بلڈنگ آرام سے ہٹاؤ, اس کا جو ملبہ ہے اس کو ضائع مت کرو اور پیچھے اپنی حد پر خوبصورت بلڈنگ بناؤ. اور وہ بلڈنگ بھی حکومت یہ نہ کہے کہ فوراً بناؤ, اس کے لیے بھی ٹائم دے, سال 2 آرام سے بناؤ, خوبصورت بناؤ, مضبوط بناؤ اور روشنی ہوا کا اس میں اچھا بندوبست ہو تاکہ آپ کا پیسہ ضائع نہ ہو اور مستقبل میں لوگ اس کو استعمال کر کے اس سے صحیح فائدہ لے سکیں. یہ جب ہو جائے گا اور لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ حکومت وقت کی پالیسی تجاوزات کے بارے میں سب کے لیے برابر ہے, تو مجھے یہ 100% سے بھی زیادہ یقین ہے کہ اس ملک کے لوگ جن کو حالات نے شیطانی چکر نے مصلحت پسند بنایا ہوا ہے, یہی مصلحت پسند لوگ انشاءاللہ تعالی حکومت سے بھرپور تعاون کریں گے, اپنا نقصان بھی کریں گے, تکلیف اٹھائیں گے, لیکن اس پالیسی کو کامیاب بنائیں گے اور سرکاری زمین چھوڑ کر اپنی حدود میں واپس چلے جائیں گے اور کسی غم و غصے کا اظہار نہیں کریں گے کیونکہ ان کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اب یہ نہیں ہے کہ فلانے کی بلڈنگ تو کھڑی ہے اور فلانے کا گرا رہے ہیں, بلکہ سب کا ساتھ ایک یکساں سلوک ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی کامیابی ہوگی اور اس طریقے سے ہماری بازار, ہماری گلیاں, ہماری سڑکیں, جی ٹی روڈ سب کچھ کھل جائے گا اور جو میں نے عرض کیا اس میں حکومت پھر وہ چیزیں بنا سکیں گی, یعنی روڈز, لینز, فٹ پاتھ وغیرہ وغیرہ. نالیاں, ہمیں دونوں طرف نالیوں کی بھی ضرورت ہے تاکہ بارش کا پانی اور دوسرا پانی نکل سکے اور وہاں گندگی نہ مچائے. تو یہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی. ہاں, اس میں یہ بات ہے کہ اگر کسی بھی جگہ ایسے لوگوں نے انکروچمنٹ کی ہے کہ جن سے آمد و رفت میں کوئی مسئلہ نہیں بنتا اور وہ لوگ بہت غریب ہیں, تو میرے خیال میں حکومت کو, سوسائٹی کو ان کے ساتھ ہمدردی کے طور پر ان کو ریگولرائز کرنا چاہیے. اور دوسری بات, مساجد کو تو کسی صورت نہیں گرانا چاہیے, چاہے وہ کہیں بھی بن گیا ہے. ہمیں اپنا وہاں پہ چلنا پھرنا مینیج کرنا چاہیے, لیکن مسجد کو نہیں گرانا چاہیے. اور مسجد وہ چیز نہیں ہے کہ اس کو ہم گرا کر تو ہم کوئی بڑا فائدہ لے لیں گے. نہیں, مسجد بنا ہوا ہے, اس کو رہنے دیں. اور خاص کر جب وہاں کے مکینوں نے مل کر بنا لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مسجد بننے سے فائدہ ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اگر حکومت وقت آج بھی یہ محسوس کر لے کہ یہ بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے, پورے ملک کا ہے اور ہمارے مستقبل کا ہے, اور ہماری مستقبل کا جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں میونسپل ایڈمنسٹریشن کو صحیح کرنے کے لیے تجاوزات ہٹنے چاہیے, اور تاکہ ہمیں جو ہے نا یہ سب چیزیں صحیح طریقے میں
सामने आ सके। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये पॉलिसी कामयाब होगी। मेरी दुआ है कि हुकूमत वक्त भी और सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जुडिशरी के जज साहबान भी इसकी हकीकत को पहचान लें और सही तरीके से अप्रोच करके अवाम के साथ मिलकर, अवाम को इत्मीनान में लेकर और अच्छा रिकॉर्ड बनकर, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि रेवेन्यू वाले मेहनत कर ले, बना लें, तो इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा और किसी को शिकायत नहीं होगी और हम सबको इंशाल्लाह इसके बहुत बहुत फायदे होंगे। फी अमान अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।